میری 14 سالہ حسین سالی کچھ دنوں کے لیے ہمارے گھر رہنے آئی۔ میں جس سے بچی سمجھ رہا تھا وہ تو پوری آگ نکلی۔ میری بیوی ہسپتال میں اپنی ماں کے ساتھ داخل تھی، اس لیے میری ساس رات کو میری سالی کو میرے پاس چھوڑ گئی۔ میں نے اسے بچی سمجھ کر اپنے ساتھ سلایا کہ کہیں وہ نئے گھر میں ڈر نہ جائے، لیکن اس نے تو آدھی رات کو میرے ساتھ بیڈ پر رات کے 12 بجے کے قریب میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں جان گیا کہ میری سالی عائشہ ہی ہوگی، کیونکہ وہ اس وقت پورے گھر میں اکیلی تھی اور وہ پہلی دفعہ ہمارے گھر رہنے کے لیے آئی تھی، تو شاید اس سے رات کے اس پہر ڈر لگ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ نیم برہنہ سی نائٹی پہنے دروازے پر کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، ارشد بھائی، مجھے آپ کے گھر میں بہت خوف محسوس ہو رہا ہے، کیا میں رات آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں گزار سکتی ہوں؟ میری نظر میں تو عائشہ ایک 14 سال کی بچی تھی، لیکن میں پہلی بار اس سے یوں دیکھ رہا تھا۔ وہ تو کسی گلاب کی طرح تر و تازہ تھی۔ 14 سال کی عمر میں ہی اس کا بدن بھرپور جوان ہو گیا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی ہونے کے باوجود بھی نیم برہنہ نائٹی میں اس کے جسم کا ہر حصہ واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ میری بیوی کی چھوٹی بہن تھی۔ یہی سوچ کر میں نے اس کے وجود سے نظر چرائی اور اس سے سونے کے لیے صوفے پر تکیہ رکھ کر دیا اور خود بیڈ پر لیٹ کر موبائل چلانے لگا۔ میری شادی کو 5 سال ہونے والے تھے اور میری شادی کے وقت عائشہ ایک 9 سال کی بچی تھی۔ میرا اپنے سسرال بہت ہی کم جانا ہوتا تھا، اس لیے میں عائشہ کو ابھی تک بچی ہی سمجھ رہا تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ وہ تو پوری قیامت بن چکی ہے۔ میں موبائل میں مگن تھا اور عائشہ صوفے پر بے چین لیٹی تھی۔ رات کے اس پہر موبائل پر بھی ایک سے بڑھ کر ایک سامان سامنے آ رہا تھا، جس کی وجہ سے میرے سوئے ہوئے جذبات جاگ رہے تھے۔ میں نے عائشہ کو آواز دے کر پوچھا کہ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ عائشہ کہنے لگی کہ ارشد بھائی، یہ صوفہ بہت چھوٹا ہے اور میرے پاؤں صوفے سے باہر جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں صحیح طریقے سے لیٹ نہیں پا رہی۔ عائشہ کی بات سن کر میں نے کہا، ٹھیک ہے عائشہ، تم بیڈ پر آ جاؤ، میں صوفے پر بیٹھ جاؤں گا۔ عائشہ جیسے ہی بیڈ پر آئی تو میں اپنا تکیہ لے کر اٹھنے لگا، لیکن عائشہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور کہنے لگی کہ ارشد بھائی، آپ کیا ساری رات یہیں بیٹھے رہیں گے؟ میرے ساتھ یہیں بیڈ پر سو جائیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میرے لیے عائشہ کے جسم سے نظریں ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے عائشہ کی بات مان کر دوسری طرف کروٹ بدلی اور موبائل چلانے لگا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی میری آنکھ کھلی اور میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جسے میں ایک کم عمر بچی سمجھ رہا ہوں، وہ تو پوری شراب ہے۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ میرے دل میں جذبات کا طوفان ٹھاٹھے مارنے لگا تھا، لیکن میں بہت مشکل سے خود پر قابو پا رہا تھا۔ لیکن پھر عائشہ نے میرے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا۔ میری اور صبا کی شادی کو 5 سال گزر چکے تھے اور ان 5 سالوں میں ایسا کوئی دن نہیں تھا جب صبا نے میری خدمت میں کوئی کسر چھوڑی ہو۔ میری اور صبا کی پہلی ملاقات کالج میں ہوئی تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پہلی نظر میں پسند آ گئے تھے۔ ہم دونوں کے پیار محبت کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے شادی تک پہنچ گیا تھا۔ جب میں نے اپنے گھر والوں کو صبا کے متعلق بتایا تو میری ماں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ خاندان سے باہر وہ کسی صورت میری شادی نہیں کریں گی، لیکن میں صبا کی محبت میں اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ واپسی کا کوئی راستہ ممکن نہیں تھا۔ کے بغیر تو ایک پل گزارنا بھی مشکل تھا۔ ہم دونوں اپنی ہی محبت میں ساری حدود پار کرتے ہوئے تمام رشتے قائم کر چکے تھے۔ کالج میں جانے کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر واپس باہر نکل جاتے اور کالج کے پیچھے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے۔ میں نے اپنی ماں کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کسی بھی صورت میں اسے شادی کے لیے راضی نہ ہوئی اور میں نے صبا کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی۔ جب میرے ماں باپ کو اس بارے میں علم ہوا تو انہوں نے مجھے گھر سے ہی نکال دیا، کیونکہ میں کوئی نوکری نہیں کرتا تھا اور نہ ہی میری کوئی کمائی تھی۔ اور جب صبا کے گھر والوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی ہماری شادی کے خلاف ہو گئے
اور وجہ یہی تھی کہ میں کچھ بھی نہیں کماتا تھا۔ بہت مشکل سے میں نے صبا کے گھر والوں کو راضی کر لیا، لیکن صبا کے گھر والوں نے ہم سے ملنا جلنا ختم کر دیا تھا۔ کافی عرصے تک میں اور صبا فاقوں والی زندگی گزارتے رہے، لیکن جیسے ہی میری نوکری لگی اور میرے حالات کچھ بہتر ہوئے تو صبا نے اپنے گھر والوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا۔ لیکن اب وہ لوگ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھے، کیونکہ جب مشکل حالات تھے تو انہوں نے مجھے نہیں اپنایا تھا، اور اس لیے میں صبا کے گھر نہ جانے کے برابر جاتا تھا، سال میں 1 یا 2 دفعہ۔ اس لیے میں نے صبا کی چھوٹی بہن عائشہ کو بھی صحیح سے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی میں اس بات سے واقف تھا کہ وہ اب 14 برس کی ایک خوبصورت لڑکی بن چکی ہے۔ خدا نے ہمیں اولاد کی نعمت سے کئی سالوں تک محروم رکھا تھا، اور بہت زیادہ علاج کروانے کے بعد اب صبا ہمارے بچے کو جنم دینے جا رہی تھی۔ میرے گھر والے تو تھے ہی نہیں، اسی لیے مجبوراً مجھے صبا کی ماں کو بلوانا پڑا، اور جب ہم صبا کو ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ صبا کو 1-2 دن ہسپتال میں داخل رہنا پڑے گا۔ پریگنینسی کے اس عرصے میں صبا کو بہت سی بیماریاں ہو چکی تھی، اس لیے اس کا کیس کافی مشکل تھا۔ صبا کے والد کہیں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے صبا کی والدہ نے اس کی چھوٹی بہن کو میرے پاس ہمارے گھر میں چھوڑ دیا، کیونکہ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ میں بہت عرصہ بعد صبا کی بہن عائشہ کو پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا، اور میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ میں تو صبا کی خوبصورتی کا ہی دیوانہ تھا، لیکن اس کی چھوٹی بہن تو اسے کہیں زیادہ خوبصورت تھی، اور اسے دیکھ کر میں صبا کو بھول گیا تھا۔ عائشہ نے صبا کی غیر موجودگی میں گھر کے سارے کام کاج بہت اچھے سے کیے، اور مجھے بالکل محسوس نہیں ہوا کہ صبا گھر میں نہیں ہے۔ اس نے سارے گھر کو سلیقے سے صاف ستھرا کر کے سونے کی تیاری شروع کر دی، تو میں بھی اپنے کمرے میں چلا آیا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں جان گیا کہ عائشہ آئی ہے۔ شاید اسے کسی چیز کی ضرورت تھی، لیکن میں اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ عائشہ تو کچھ اور ہی ارادہ لے کر آئی ہے۔ پہلے تو وہ صوفے پر آرام سے بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے بہت زیادہ اکیلے پن میں خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ یہ گھر میرے لیے بالکل نیا ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کے کمرے میں ہی رات گزار لوں۔ میں نے عائشہ سے کہا، اچھا کیا جو تم چلی آئی، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، تم یہاں آرام سے سو سکتی ہو۔ لیکن عائشہ کو یوں نیم برہنہ نائٹی میں دیکھ کر میری نظریں بار بار اس کے جسم کا طواف کر رہی تھی۔ مجھ سے باتیں کرتے کرتے وہ صوفے پر لیٹ گئی، اور میں بہت مشکل سے اس سے نظریں چرا کر اپنے فون میں دھیان دینے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگی۔ میرا دھیان بار بار بھٹک کر اس کے وجود پر جا رہا تھا، اور جب میں نے اسے بے چین دیکھا تو میں پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا۔ وہ کہنے لگی، یہ صوفہ بہت زیادہ غیر آرام دہ ہے، اور میں اس پر آرام سے نہیں سو سکتی۔ یہ سنتے ہی میں نے اسے کہا کہ وہ بیڈ پر آ کر سو جائے، اور صوفے پر میں سو جاؤں گا۔ وہ جیسے ہی بیڈ کی طرف آئی تو میں اٹھنے لگا۔ عائشہ نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ارشد بھائی، آپ کو تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے، میں ایک طرف لیٹ جاتی ہوں، دوسری طرف آپ لیٹ جائیں۔ میں عائشہ کی بے باکی دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، لیکن میں خود بھی آرام کرنا چاہتا تھا۔ سارا دن صبا کے پیچھے میں نے ہسپتال میں کافی بھاگ دوڑ کی تھی، اسی لیے میں بیڈ پر ایک کونے سے ہو کر لیٹ گیا اور اپنا فون چلانے لگا۔ عائشہ کی موجودگی میں اپنے جذبات پر قابو پانا میرے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا، جس سے میں اس وقت گزر رہا تھا۔ فون چلاتے چلاتے ہی مجھے کب نیند آ گئی مجھے پتہ بھی نہ چلا، اور جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہو، اور جب میں پوری طرح ہوش میں آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ عائشہ میرے بہت قریب لیٹی ہوئی ہے، اور اس کی انگلیاں میرے جسم پر حرکت کر رہی ہے۔ میں ایک مرد تھا، اور بہت کوشش کے باوجود بھی میں خود کو عائشہ سے دور نہ کر سکا، اور میں بھی کروٹ بدل کر اس کے قریب ہو گیا۔ عائشہ تو جیسے ہی اس بات کے انتظار میں تھی، جیسے ہی اس سے علم ہوا کہ میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، وہ فوراً ہی اپنے جذبات مجھ پر لٹانے لگی، اور میں نے بھی اس کے ہر جذبے کی خوب پذیرائی کی۔